رحم اللہ من یقرأ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ صلوات بر محمد بھائی۔ ابھی شروع ہوا تھا محرم، اور آج محرم کی 8 ہو گئی۔ ہم کیا اور ہماری بساط کیا کہ کربلا سے متعلق کوئی معرفتی گفتگو کی جائے۔ ہم دریائے معرفت کربلا کی سطح سے اگر معمولی سی نمی بھی حاصل کر لیں تو شاید ہماری خوش نصیبی کے لیے اور ہمارے افتخار کے لیے کافی ہوگا۔ میں نے جو متفرق معروضات آپ تک پیش کیے اس کا خلاصہ یہی ہے کہ کربلا سے ہمیں سیرت پیغمبر ملے گی۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا کی اتنی تاکید ہے۔ کربلا کے علاوہ کوئی مکتب، کوئی راستہ، کوئی دروازہ، کوئی در، کوئی ڈیوڑی، کوئی گھر نہیں ہے۔ کوئی اس ٹائم ہم عقیدتی گفتگو نہیں کر رہے ہیں، اعتقاد کی بنا پر یہ بات نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ تجربے کے اعتبار سے جو میں نے آپ کے سامنے تاریخ کا تجربہ پیش کیا کہ اگر آپ کو سنت پیغمبر چاہیے، اگر سیرت پیغمبر چاہیے تو میں تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوا جاتا ہوں، آپ بتائیے کہ کس سے لیں۔ لیکن ہمارے ہر کراس کوسچن کا جواب دینا ہوگا۔ آپ جو دروازہ بتائیں گے، جو در بتائیں گے، جو ڈیوڑی بتائیں گے، جو سلسلہ بتائیں گے، میں ضرور جاؤں گا، پوچھوں گا، دیکھوں گا۔ تحقیق کا کرنے والوں کا فرض بھی یہی ہے کہ وہ باقاعدہ چھان بین کریں۔ لہذا ہر اہل تحقیق کے لیے یہ ضروری ہے کہ جتنے راستے بتائے جا رہے ہیں وہ باقاعدہ چھان بین کریں کہ ہمیں سنت پیغمبر چاہیے، ہمیں سیرت پیغمبر چاہیے، کیونکہ اسوہ حسنہ وہ ہیں۔ لہذا میں نے اب تک جو آپ کے سامنے عرض کیا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ اس مکتب کے علاوہ، اس راستے کے علاوہ، اس منزل کے علاوہ، اس راہ کے علاوہ، اس چراغ کے علاوہ ہمیں کوئی نظر ہی نہیں آ رہا ہے تو بتائیں۔ جو میں نے اب تک آپ کے سامنے پیش کیا کہ میں راستہ کس سے لوں، سنت پیغمبر کس سے حاصل کروں؟ ابو ہریرہ سے لوں
کہ ابو ذر غفاری سے لوں؟ بالکل 2-2-4 کی طرح بات ہے آپ کے سامنے، بالکل تاریخ کی کہ وہ حقائق ہیں۔ ابو ذر غفاری سے لوں کہ ابو ہریرہ سے لوں؟ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں۔ جس کی صداقت کی ذمہ داری رسول اکرم نے لی ہو اس سے لوں سنت پیغمبر، کہ جس نے صرف رسول اکرم کی زندگی کو 2 اور 3 سال تک اخذ کیا ہو، یا اس سے لوں؟ ان سے لوں ہم سنت پیغمبر، ان سے لیں، ہم نہیں، تمام عالم اسلام، عالم بشریت، اہل تحقیق جو اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں یا اسلام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ اسلام یعنی سنت پیغمبر، اسلام یعنی سیرت پیغمبر، اسلام یعنی رفتار پیغمبر، اسلام یعنی گفتار پیغمبر۔ تو کس مکتب سے لیں؟ ان سے لیں کہ جن کا افتخار یہ ہے کہ انہوں نے 500 حدیثوں کو جلایا ہے۔ ان کا ترہ امتیاز یہ تھا کہ اس لیے میرے بابا جان نے ان تمام احادیث رسول کو جلایا تاکہ قرآن بچ جائے؟ یا ان سے لوں کہ جنہوں نے کہا ہے کہ افضل لاؤ وہ حدیث رسول جو میں نے کاغذ پر لکھ کر تم کو دی تھی، اس لیے کہ میرے نزدیک فرمان رسول حسن اور حسین کے برابر ہے۔ کن سے لیں؟ خالد بن ولید سے لوں کہ اس سے لوں کہ اگر مجھ کو وقت مل گیا کہ تب میں تم پر حد جاری کروں گا اس فعل کی؟ یا اس مقتول کے زوجہ کے قول کے مطابق جو کہا جا رہا ہے دربار میں کہ یہ بتلاؤ تمہارے دلائل کی بنا کے اوپر میرا شوہر مرتد تھا، ہم نے کیا کیا تھا؟ لہذا ہم کو بتانا ہوگا سنت پیغمبر کس سے لیں، اور اگر نہیں بتا پائے تو پھر جو چیز پیش کی جا رہی ہے جن کے بارے میں خود رسول کہہ کر کے گئے ہیں کہ ان سے لینا، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا حتی یردا۔ ذمہ داری رسول اکرم نے ان دونوں سے ملاقات کی لی ہے، مخاطبین کی ذمہ داری نہیں لی ہے کہ آپ سے بھی میری ملاقات ہوگی۔ آپ کی ملاقات مشروط ہے ان تمسکتم بہما، تو یہ بہما تو ملیں گے ہم سے، آپ کو بھی بڑا شوق ہے ہم سے ملنے کا، ان کا دامن نہ چھوڑیے گا، ملاقات ہو جائے گی۔ ایک صلوات بھیجیے۔ لہذا رسول اکرم نے ہمارے سامنے نمونے بتائے کہ ہماری گفتار کو، ہماری رفتار کو، ہماری سنت کو صلوات بھیجیے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام ائمہ نے اپنے قول و فعل کے اس بات کے لیے، اعتماد کے لیے ایک معیار اور ملاک بتایا کہ دیکھو اگر قرآن اور حدیث رسول سے ملے تو لینا، لہذا ایک ملاک اور معیار بتا دیا۔ لیکن اگر اس مکتب کو ہم نے چھوڑ دیا تو کوئی مکتب فکر ایسا نہیں کہ جس نے اخذ سنت نبوی کے لیے کوئی ملاک یا کوئی میزان اور کوئی ترازو بتائی ہو۔ ایک صلوات بھیجیے محمد۔ لہذا رسول اکرم کی جو سیرت میں بہت بڑا اہم کردار ہے، کتاب انزلناہ، ہم نے الیک کی جو ہم نے کتاب کو تم پر نازل کیا ہے، کام تمہارا کیا ہے؟ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ تم لوگوں کو تاریکی سے نکال سکو۔ اور پھر دوسری جگہ
اللہ ان کا ولی ہے کہ جو ایمان رکھتے ہیں اور پھر ان کو ظلمات سے نکال کر کے نور تک پہنچاتا ہے. یہ ہے سیرت نبوی اور تمام انبیاء کی سیرت. نبی کی سیرت کو اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ ان کا کام یہ تھا اور ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ ہم سماج کی تاریکیوں کو ختم کریں. آپ پوری قبل بعثت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیکھ لیں, کتابیں بھری پڑی ہیں, ادب کی کتابیں جنہوں نے ادب عرب کے بارے میں گفتگو کی ہے, تاریخ عرب کے بارے میں گفتگو کی ہے, اس میں اٹھا کر کے دیکھیں کہ عرب کس طرح کی زندگی گزار رہا تھا اور بعد بعثت کیا ہوا. وہ جنگ احد کا واقعہ پہلے کیا ہو رہا تھا کہ جہاں ایثار کا مفہوم ہی کچھ نہیں تھا, جہاں قربانی کے نام سے ہی واقف نہیں تھے, جہاں صداقت کے مفہوم سے آشنا نہیں تھے, جہاں امانت داری کسے کہتے نہیں پتا تھا. لیکن 40 سالہ دور کی تربیت محمد مصطفیٰ اپنے کردار کے ذریعے, بنام نبی نہیں, بنام انسان. اس 40 سال کی تربیت کا نتیجہ کیا ہوا؟ آپ نے اسی معاشرے میں کہ جن کا امتیاز لٹیری تھی, لٹیرا پن, قافلوں کو لوٹنا, قتل و غارت, ان کے درمیان آپ نے ایک مفہوم دیا امانت داری کا, آپ نے ایک مفہوم دیا صداقت کا. رسول اکرم نے ان کو کس طریقے سے جہالت سے نکالا. علی بن ابی طالب علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں باقاعدہ گفتگو کی ہے. خطبہ فدق میں جناب فاطمہ زہرا نے للکار کر کے کہا ہے کہ تم کہاں تھے اور بعثت کے بعد میرے باپ نے تم کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. تم اتنے جلدی بھول گئے, اتنے جلدی پلٹ گئے الی اعقابکم. اور اس کے بعد اگر چھوٹے چھوٹے واقعات کے اوپر توجہ دلانا ہو اپنے جوانوں کو اور ہر اہل تحقیق کو, تو کتنے ایسے زندگی میں رسول اکرم کے واقعات مل جائیں گے جو بہت زیادہ آپ سنتے اور پڑھتے ہیں. آدمی آیا ہے کیونکہ جاہل ہے, تاریکیوں میں اندھیروں میں زندگی گزارا ہے, تلوار کے ساتھ آیا ہے, حملہ کرنے کے لیے آیا ہے, رسول اکرم کے سامنے ہے, بتاؤ اب تم کو کون بچائے گا؟ میرا خدا. ہاتھ کپ کپایا, تلوار گری, رسول اکرم نے تلوار اٹھا لی, کہا اب تمہیں کون بچائے گا؟ کہا آپ کا اخلاق. اس کا مطلب اخلاق نبی اخلاق نبی سے پہلے وہ آشنا تھا, جانتا تھا کہ یہ محمد کس رفتار کے مالک ہیں, کس کردار کے مالک ہیں. وہ ماں کے جس کا بیٹا ناراحت ہو کر کے بز میں آ گیا, حالات آثار غضب ہیں, ناراحتی کے آثار ہیں, خیریت تو ہاں. میری ماں تلاوت قرآن جب میں کرتا ہوں تو ہم سے ناراض ہو جاتی ہے, میں آج ناراض ہو کر کے گھر سے باہر آ گیا چھڑک کر کے. ایسے لوگوں کی جگہ اس بز میں نہیں ہے, اب واپس جائیے. جاہل تھی, جہالت کی تاریکیوں میں زندگی گزار رہی تھی. لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. یہ چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو رسول کی زندگی کے بارے میں ناشنا ہے. اور خدا کی قسم کربلا میں آ کر کے دیکھ لیے, کیونکہ یہ اسوہ ہے. کربلا احیاء سیرت نبی ہے. کربلا میں دیکھیے کہ کربلا اس وقت بھی, اس سے پہلے بھی اور آج بھی اور قیامت تک کربلا ہمیشہ ظلمتوں اور تاریکیوں سے نکال کر کے نورانیت اور روشنائی تک پہنچانے کا بہترین ذریعہ اور واسطہ اور طریقہ ہے. نہ جانے کتنے واقعات آپ لوگوں کے گاؤں, دیہاتوں اور شہروں میں ہوں گے جو آپ لوگ ان سے باخبر ہوں گے. کتنی ایسی باتیں ہیں جو ہم تک ابھی پہنچی نہیں اور واضح اور روشن ہوں گی. آپ دیکھیں کہ مغرب کا رہنے والا ادریس نام کا ایک شخص ہے جو بہرحال دوسرے مذہب سے تعلق رکھتا ہے.
اس نے اپنے ملک میں جو وجہ استبصار بتایا وہ یہ کہ کربلا کی تاریخ میرے سامنے تھی، لیکن میں نے دیکھا کہ ہمارے ہاں کتابوں میں، ہمارے ہاں گویا روزناموں میں، اخباروں میں امیر یزید امیر المومنین کہہ کر کے مقالے لکھے جا رہے ہیں، کتابیں لکھی جا رہی ہیں، اور ان کو بری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ نہیں، قتل امام حسین میں شریک نہیں تھے۔ لکھنے والے کیسے کیسے لوگ ہیں؟ غزالی، وہ کہتا ہے یہ ہمارے لیے قابل ہضم بات نہیں تھی۔ کربلا کی تاریخ میرے سامنے، فرزند رسول کو قتل کرنے والا اور اس کی وکالت کرنے والے آج بھی لوگ اس مکتب میں موجود ہیں، اور کہتا ہے کہ کربلا کے حقائق نے ہم کو اس بات پر مجبور کر دیا کہ میں غور کروں، تلاش کروں، دیکھوں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد۔ دیکھیے ہمارا اور آپ کا کام کیا ہے؟ کربلا کو جوں کا توں پہنچانا، گرد و غبار کی جو لیئر پڑی ہے اس کو صاف کرنا ہمارا اور آپ کا کام۔ جو موانع دشمن ایجاد کرتا ہے اور طول تاریخ میں کیے ہیں، اور یہ کاروان کربلا جو آج تک پہنچا ہے ان بزرگوں کی زحمتوں کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے جو بھی گرد و غبار کی لیئر پڑی اس کو فوراً اپنے عمل، اپنے تلاش و کوشش کے ذریعے سے ہٹایا اور صاف کیا ہے۔ کربلا سراسر نور ہے، جو ان سے وابستہ، کربلا کے ذکر سے وابستہ ہوتا ہے اور حقائق کربلا اس پر واضح ہوتے ہیں، وہ نورانی ہو جاتا ہے، ظلمتوں سے اس سے دشمنی ہوتی ہے۔ آپ ذرا غور کریں، اگر کسی شخص کے لیے باقاعدہ کوئی ایک خاص امتیاز ہو، میں نام لینے سے بہت اجتناب کرتا ہوں، جناب زہیر قین کے لیے آپ اٹھا کر کے تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں ان کو کیا کہا گیا ہے، کہا جاتا تھا۔ آخر یہ کون سا مصباح الہدیٰ تھا کہ جس کی ایک ملاقات کے بعد جب وہ پلٹتا ہے تو 180 ڈگری بالکل بدلا ہوا، 180 ڈگری بدلا ہوا۔ ابھی تک تو ملاقات سے پرہیز کر رہا تھا کیونکہ ملاقات ہوئی نہیں، اور ایک جب ملاقات ہو گئی تو آپ دیکھیں زہیر جب آئے ہیں تو پھر اب ان کا انداز عمل کیا ہے؟ زوجہ کہتی اس مال و دولت کا کیا ہوگا جو اب تک آپ نے اس تجارتی دنیا میں اپنے آپ کے لیے جمع کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حسین کے ملنے کے بعد اب یہ زہیر شب عاشور کے انکا خطبہ اٹھا کر کے دیکھیے، آدمی حیران اور دنگ رہ جائے گا کہ یہ چند روز کی معرفت ہے، یہ چند روز کی معرفت ہے کہ حبیب کے خطبے اور مسلم ابن اوسجہ کی لبیک میں اور زہیر کی لبیک میں بظاہر کوئی فرق ہی نظر نہیں آتا۔ اب آپ انصاف سے بتائیے کہ پھر یہ کربلا اگر اسوہ نہ ہو، کربلا پیغمبر کے نمونے سیرت کے اخذ کا راستہ نہ ہو، تو پھر کون سی تاریخ ہے؟ کون سا ایسا مکتب ہے؟ کون سی قربانی ہے؟ کون سے ایسے واقعات ہیں کہ جہاں ایک مسلمان کی آپ اٹھا کر کے دیکھیں، ایک مسلمان، متدین مسلمان کی تمام تلاش و کوشش کیا ہوتی ہے کہ ہمارے عمل کے مقابل میں ہمیں ثواب مل جائے، ہمیں جنت مل جائے۔ نمازیوں کی نمازیں، روزے داروں کے روزے، حاجیوں کی حج، اگر متدین ہیں انشاءاللہ۔ لیکن کربلا میں جو جمع ہوئے تھے، وہاں امام حسین علیہ السلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں، ہم اپنی بیعت کو تمہارے سروں سے اٹھائے لیتا ہوں، تمہاری جنت کی بھی ہم ضمانت لے رہے ہیں۔ یہ ہے کربلا، تمہاری جنت کی بھی ہم ضمانت لے رہے ہیں، تم جا سکتے ہو۔ جناب زہیر فرماتے ہیں اگر 1000 مرتبہ ہم کو زندگی ملے اور ہر زندگی کا اختتام موت پر ہو
اور ایسی موت کہ جس کے بعد لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں، جلایا جائے، خاک کو منتشر کیا جائے، جب نئی زندگی ملے گی تو آپ کے ساتھ رہ کر مرنے میں ہمارے لیے افتخار ہے۔ آپ کے بغیر وہ دنیا جس کا اختتام جنت ہے وہ نہیں چاہتے۔ البتہ خطبے میں لفظ جنت نہیں آیا ہے، یہ نتیجہ ہے اس ضمانت کا جو امام حسین علیہ السلام نے لی ہے۔ یعنی کربلا میں جن لوگوں کو جمع کیا امام حسین علیہ السلام نے، یہ اب سارے کے سارے صرف مصباح الہدی سے اخذ نور ہی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ خود بنفس نفیس خود چراغ ہدایت بن گئے ہیں۔ اب اگر حر کا تذکرہ کہیں ہوگا تو بے عنوان چراغ ہوگا، اگر زہیر کا تذکرہ ہوگا تو بے عنوان چراغ ہوگا۔ بہانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب کیا کریں، وقت گزر چکا، بڑھاپے کا عالم ہے، پوری زندگی ایسی، اب کیا ہوگا؟ زہیر کو دیکھو، ارادہ، عزم، فیصلہ، اقدام۔ اور ادھر تم نے اقدام کیا اور ادھر وہ باب رحمت کھلا ہوا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اس کی رحمت چاہیے تو وہ انا من حسین سے لوگ نا۔ لہذا اب آئیے دیکھیے کہ جناب حر جب آ رہے ہیں تو اپنے آپ کو اس انداز سے آپ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سے خطا ہوئی 100%۔ اور امام حسین علیہ السلام نے کس طریقے سے ان کا استقبال کیا ہے۔ جہاں نفسیات بدل دی ہوں، اے حر تمہاری ماں نے کتنا اچھا نام رکھا ہے، انت حر فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ مصباح ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء نے کربلا سے جو رابطے بتائے ہیں کہ تم کربلا سے کس طریقے سے کیسے کیسے تعلقات رکھو، کیسے رابطے رکھو۔ ایک رابطہ تو یہی احساسی رابطہ ہے، عاطفی رابطہ ہے، محبت کا رابطہ ہے۔ ان شیعتنا یفرح لفرحنا ویحزن لحزننا، ایک یہ رابطہ ہے۔ ایک رابطہ ہمیں کربلا والوں سے اور کربلا سے اخلاقی رکھنا ہوگا۔ کربلا میں جو لوگ جمع تھے وہ کن صفات کے مالک تھے؟ اگر ان صفات کی عکاسی کرنا ہے ہمیں، تو ہمیں آئینہ شفاف بننا ہوگا، تاکہ جب وہ اخلاق کی تصویر ہم پر پڑے تو کچھ تو ہم دوسروں کی طرف منعکس کر سکیں۔ اگر عباس نافذ البصیرہ ہیں تو ہمارے فیصلوں میں بھی بصیرت کی کچھ تو جھلک نظر آئے۔ اگر کربلا میں حضرت ابوالفضل عباس کی شجاعت کے چرچے ہیں، جہاں دشمن بھی اپنی جگہ کھڑا ہو جائے، جب اس کے دربار میں وہ پرچم پہنچے کہ جو پورا پرچم چھلنی تھا، لیکن جہاں پر ہاتھ سے پکڑا جاتا ہے وہ پرچم، وہ محفوظ تھا۔ وہ ظالم، لیکن اس کو اس بات کا اقرار کہ یہ کس کے ہاتھ میں تھا، کس شجاع کے ہاتھ میں تھا۔ آج اگر ہمارے ہاتھ میں وہ پرچم ہے تو کچھ شائبہ نظر آنا چاہیے کہ نہیں؟ کچھ جھلک نظر آنی چاہیے کہ نہیں؟ ارے کم سے کم راستہ تو ایک نظر آئے، صورت و کندی تو ٹالی جا سکتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم اتنی تیز رفتاری سے نہیں جا سکتے کہ جس طرح وہ بڑھے، یہ ہم سے مطالبہ نہیں ہے۔ کہے راہ گم نہ کرنا، راستہ گم نہ ہونے پائے، دیر میں پہنچو لیکن پہنچو وہیں جہاں ہم لے جانا چاہ رہے ہیں۔ ایک سلوات بھیجیے محمد۔ عباس کو عباس کس نے بنایا؟ آپ بتائیے، اطاعت نے؟
عباس کو عباس کس نے بنایا؟ ولایت محوری نے، امامت محورین نے، ایثار نے، وفا نے۔ یہ وہ صفات ہیں کہ جن صفات کا اظہار زبان عصمت سے ہوا ہے۔ میں وہ ائمہ کی زبان سے نکلے ہوئے نورانی کلمات لے کر کے آیا ہوں کہ جو امام سجاد علیہ السلام نے اپنے چچا کے لیے فرمائے، جو جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو ہمارے بزرگ علماء کی زبانی ہم تک پہنچا ہے، جو امام زمانہ نے اظہار محبت اور اظہار عنایت حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کے سلسلے میں فرمائی ہے، تو ہمیں ہمارے جوانوں کو غور تو کرنا ہوگا کہ عباس نے ایسا کیا کیا۔ معصوم کی زبان پر نافذ البصیرہ اگر جناب عباس علیہ السلام کے لیے آیا ہے تو پوری زندگی جناب عباس علیہ السلام کی معصوم کے سامنے۔ آپ یہ بتائیے کہ جس کی ابتدا جو آپ سب کی سنی اور پڑھی بھی ہے، آپ لوگ بھی ممبر سے دسیوں بار بیان کر چکے ہوں گے، اس کا کتنا ادب تھا کہ اس ادب کو کیسے پیش کیا جائے، کہ جس کی آغوش کا یہ عالم ہے کہ جب اس سے پوچھا گیا کہ کہو ایک تو کہا ایک، جب کہا کہو دو تو جناب عباس خاموش ہیں۔ یہ بتائیے کہ جس کے لیے روایت میں آ رہا انہو زق زقا، وہ کس منزل پر پہنچا ہوگا، لیکن کیا اس کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہم تک پہنچے؟ نہیں۔ علماء بیان کرتے ہیں اس لیے کیونکہ ہمیشہ امام معصوم کے زمانے میں رہے، امام حسن کے ساتھ ہمرائی دیکھ رہے، امام حسین پیچھے پیچھے، زبان خاموش، ادب کا یہ عالم ہے۔ اب ان کے فیصلے پر خاموش نہیں ہے، ان کا فیصلہ ان کا فیصلہ، ان کا ارادہ ان کا ارادہ۔ یہ نہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے، امام حسن علیہ السلام نے فیصلہ کر لیا تو اب یہ ادب تھا کہ جناب امام حسین بدل ناخواستہ معاذ اللہ ادب اور احترام کی بنا پر وہ کچھ بولے نہیں، حجت خدا کا فیصلہ ہے، ولی خدا کا فیصلہ ہے، نحنو ارادت اللہ۔ جب یہ کوئی ارادہ کرتے ہیں تو ان سے اللہ کا ارادہ سمجھ میں آتا ہے، نحنو مشیت اللہ، ہم اللہ کی مشیت ہیں، ان کے منشا سے مشیت الہی سمجھ میں آتی ہے۔ لہذا جناب عباس علیہ السلام آپ دیکھ لیں اطاعت کی منزل، اللہ اکبر۔ جناب عباس کو جانا اور پہچانا جاتا ہے تاریخوں میں بھی اور ہمارے درمیان معاشرے میں بھی، وہ جلالت، وہ شجاعت، وہ حماسہ گری اور وہ تلوار کے جوہر اور وہ شمشیر کے جوہر، شک کی نیز درش۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے جناب عباس کو جو ذمہ داری دی ہے کربلا میں، عباس دو موقع آئے کہ جب پتہ لگا کہ ذمہ داریاں کیا دینا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ تو کہا عباس جاؤ ان سے مہلت مانگ لو آج کی شب کی۔ جناب عباس کی اطاعت کی منزل کو بتانا ہے۔ عباس کی شجاعت ہماری شجاعت ہے، یہ ہماری شجاعت کا مظہر ہے۔ لہذا جناب عباس کو بھیجا جا رہا ہے۔ جناب عباس میں کوئی کسمکسی کچھ نہیں ہے، پہلو نہیں بدل رہے ہیں، امام حسین کا حکم ہے، یہی ان کا بھی ارادہ ہے، یہی ان کی اطاعت ہے۔ اور دوسری منزل آئی کہ جب چاہتے ہیں میدان جنگ میں جانا اور آ کر کے کہا کہ ذاق صدری، اب تنگ ہوا جاتا ہے دل، تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ، اس سے پہلے کہ تم جنگ کے لیے جاؤ، پہلے ان بچوں کے لیے پانی کا اہتمام کرو۔ جناب عباس کی معرفت ہم کو ان اقدامات سے نظر آئے گی کہ جو کربلا میں جناب عباس علیہ السلام نے جناب ان سے سرزد ہوئے ہیں، انہوں نے انجام دیے۔ اسی لیے معصوم کی زبان کے اوپر جملے ہیں،
السلام علیکہ ایھا العبد الصالح مطیع للہ ولامیر المومنین ولفاطمہ سیدۃ نساء العالمین. اب اگر ہمیں اس کے اوپر غور کرنا تو پہلے ہم عبدیت کے مقام دیکھیں کہ عبدیت کیسے کسی کو حاصل ہوتی ہے. عبدیت عبودیت کے بعد حاصل ہوتی ہے. جناب روایات و احادیث میں آیا ہے کہ خداوند عالم نے جناب ابراہیم کو نبوت سے پہلے عبد انتخاب کیا. قبل اس کے کہ نبی بنائے پہلے عبدیت کے لیے ان کا انتخاب ہوا، اور اس کے بعد قبل اس کے کہ ان کو رسالت دیں نبی بنایا، قبل اس کے کہ ان کو خلت دیں رسول بنایا. اور یہ ایک ایسا عہدہ ہے کہ جہاں خداوند عالم اپنی مدح سرائی کرتا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. یہ عبد کس منزل پر فائز ہے کہ خالق عبد اس کو لے جاتے ہوئے اپنا قصیدہ پڑھ رہا ہے. اور کیوں؟ لِنُرِیَہُ آیاتنا، تاکہ ہم اپنی آیات کا ان کو مناظرہ کرا سکیں، دکھا سکیں کہ دیکھیے یہ نشانیاں ہیں. عبدیت اس کو کہتے ہیں. اسی لیے علماء نے لکھا ہے العبودیہ جوہرۃ کنہر الربوبیہ. عبودیت ایک ایسا جوہر ہے جس کی کن اور انتہا میں ربوبیت ملتی ہے. ربوبیت کیا چیز ہے؟ یعنی جہاں خداوند عالم اس عبودیت کے نتیجے میں حق کے تصرف دے دیتا ہے اپنے اس بندے کو. اب زمین و آسمان میں اس کو حق کے تصرف حاصل ہے. اور اہل بیت علیہ السلام کو یہ جو منزل ملی ہے وہ اس عبودیت کے نتیجے میں ملی ہے کہ جس کا اظہار ہم جناب عباس علیہ السلام کو خطاب کر کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا ایھا العبد الصالح. صلوات بھیجیے محمد والے. اب کیونکہ گفتگو صرف آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے، مجبور ہیں بعض جگہ وضاحت زیادہ کرنی پڑے. عبودیت کیا ہے؟ کہ عبودیت کے نتیجے میں ربوبیت خداوند عالم یعنی حق کے تصرف دے دیتا ہے، ولایت دیتا ہے. عبدی اطیعنی، اے میرے بندے تو میری اطاعت تو کر. فاجعلک مثلی، میں تجھ کو اپنی مثل بنا دوں گا. فَأَكُونُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ فَأَكُونُ بَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ. میں اس کا کان بن جاؤں گا جس سے وہ سنتا ہے وہ میرا بندہ. میں اس کی آنکھ بن جاؤں گا کہ جس سے وہ دیکھتا ہے. میں اس کی وہ زبان بن جاؤں گا جس سے وہ نطق کرتا ہے. اب اگر علی ابن ابی طالب کو کوئی لسان اللہ کہے، کوئی ید اللہ کہے، کوئی جنب اللہ کہے تو فارمولہ سامنے ہے. عبدیت میں وہاں پہنچے حق کے تصرف ملا. ایک صلوات بھیجیے. اب آپ اگر بتائیں کہ جو عبدیت کی اس منزل پر فائز ہو اگر اس کو باب الحوائج کہا جائے تو کوئی شک و شبہ کی گنجائش رہ جاتی ہے؟ جس کے لیے چھٹے امام ارشاد فرما رہے ہوں اب لا بلا ان حسنا، جس نے بہترین امتحان دیا. معصوم کی زبان پر یہ جملہ ہے، بہترین امتحان دیا. ان مشقتوں اور مشکل حوادثات کے سامنے جہاں اپنے بھائی کے اوپر اس نے اپنے آپ کو قربان کر دیا، جہاں چوتھے امام ارشاد فرما رہے میرے چچا پر اللہ اپنی رحمتوں میں شامل کیے ہوئے ہیں. میرے چچا کو رحم اللہ
امی العباس دعائیہ جملے نہیں ہیں. آپ ماشاءاللہ حوزے میں ہیں, اچھی طرح واقف ہیں. جناب عباس کے لیے طلب دعا نہیں ہے, خبر ہے. خداوند عالم نے میرے چچا عباس کو اس عمل کے مقابل میں اپنی رحمت واسعہ میں لے لیا ہے. اب اگر رحمت الہی کسی کو چاہیے ہے تو جناب عباس کا اگر دروازہ کھٹکھٹائے تو کیا غلط گیا ہے؟ لہذا جناب عباس علیہ السلام باب الحوائج ہیں. عجیب میرے عزیز دوستوں, اگر اجازت دیں تو ایک دو جملے ہم خود نس کے اعتبار سے پڑھیں تاکہ اس میں کچھ صلوات بھیجیے محمد والے. حضرت ابوالفضل العباس کی شہادت اور قربانی بیان کرنے کے لیے کلیجہ چاہیے. حقیقت یہ ہے. میں صرف مقتل سے چند اشارے کروں گا اور اس کے بعد آپ کے حوالے ہے جناب عباس کی قربانی. امام حسین علیہ السلام سے جس وقت اجازت مانگی ہے, بس اس اجازت کے موقع کے اوپر امام نے کیا فرمایا اس پر غور کریں اور اس کے بعد دیکھیے گا کہ جناب عباس کی منزل اور مرتبہ کیا ہے. بقیہ جو روایتیں وہ اپنی جگہ. اِنَّ لِأَمِّنَ الْعَبَّاسِ مَنزِلَةً, میرے چچا عباس کے لیے عند اللہ کے نزدیک ایک ایسی منزل ہے, ایک ایسا مرتبہ ہے, ایک ایسا درجہ ہے. یغبطہ بہا جمیع الشہداء یوم القیامہ من الاولین والآخرین. ہم جیسے لوگ نہیں سمجھ سکتے, اس کے لیے معرفت چاہیے. ہم صرف الفاظ آپ تک منتقل کر رہے ہیں, انشاءاللہ آپ لوگ اپنی اپنی معرفت کے اعتبار سے اس کو سمجھیے گا. معصوم کی زبان پر جملے ہیں, ایسا درجہ منزلت اللہ کے نزدیک ان کو ملی میرے چچا عباس کو. یغبطہ, غبطہ کسے کہتے ہیں جائیے دیکھیں. غبطے کے موارد استعمال کیا ہیں دیکھیں, اور یہاں پر کون سی تعریف غبطے کی حمل کر سکتے ہیں. محل مکان کو دیکھیں, محل شخصیت کو دیکھیں, اور اس کے بعد اس سے آپ مفہوم نکالیں. اور پھر معصوم کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں یغبطہ بہا, اس منزلت اور درجے کے مقابل میں دیکھنے کے بعد جمیع الشہداء, جمیع الشہداء من, اور وہ کہاں؟ یوم القیامہ, روز قیامت, جہاں تمام رحمت الہی سامنے ہوگی, برکات الہی کے حقائق دیکھ رہے ہوں گے, جہاں حجابات ہٹے ہوئے ہوں گے. وہاں اگر کسی کے ایک مرتبے و منزل کو دیکھنے کے بعد عام لوگ نہیں, معذرت کے ساتھ مومنین نہیں, معمولی مومن, نماز روزہ پڑھنے والے, فرائض انجام دینے والے, جمیع الشہداء, احد والے, بدر والے, تمام آیات لے کر کے آئیے جو بدر کے بدریون کے لیے آئیے, وہ تمام آیات لے کر کے آئیے جو احد میں شہید ہوئے ہیں ان کے لیے, ان کی روایتیں لے کر کے. آیات اور روایات کی روشنی میں پہلے ان کا مکان, درجہ, مقام, اس کے بعد لائیے ان تمام مدارج کو نکالنے کے بعد دیکھیں کہ کیا کہنا چاہتے ہیں چھٹے مہامش. یغبطہ بہا جمیع الشہداء من الاولین والآخرین. لہذا آدمی حیران ہے کربلا کو سمجھنے کے لیے. کربلا کو سمجھنے کے لیے کربلا والوں ہی کے در سے بھیک مانگنا چاہیے. آقا خلوص دیجئے, میرے قلوب کو پاک کر دیجئے, اور اس کے بعد جب آپ کے مکتب کے سلسلے میں گفتگو کریں تو اولاً غائبانہ طور پر ہم سب لوگوں کو اس مکتب کی شاگردی میں قبول کر لیں, تاکہ اللہ اتنی توفیق دے کہ کربلا کے بارے میں ایک حرف کسی تک پہنچا سکے. اور مشمول دعائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہم ارحم خلفاء الذین یبلغون رسالات اللہ.
ان العباس لما راى وحدته اتى اخاه، جب تنہائی کو دیکھا اپنے بھائی کی، ترجمہ ہم آپ کے لیے نہیں کر رہے معذرت کے ساتھ کیونکہ بہرحال یہ ریلے بھی ہوتی ہے. وقال یا اخی، اے میرے بھائی جان، اے میرے برادر، حل من رخصہ، اجازت کا کوئی راستہ ہے؟ فبک الحسین بکان شدیدہ، شدید گریہ کیا، حتی ابتلت اللحیۃ بالدموع، رخسار اور داڑھی تک آنسو پہنچے. وقال یا اخی، اب اگر ہم لوگ چیخ چیخ کر کے روئیں تو انصاف سے بتائیں حق ہے کہ نہیں ہے؟ وقال یا اخی کنت العلامۃ، یہ وہ جو شاہد مثال جس کے لیے میں نے زحمت دی ہے، یا اخی کنت العلامۃ من عسکری، یہ معرفت عباس کے وہ دروازے، وہ اشارے ہیں جس پر ہمیں رکنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے. معمولاً ہم جب کربلا کے شہداء کا تذکرہ کرتے ہیں تو مصائب کی شکل میں ہو جاتے ہیں، لہجہ بھی بدل جاتا ہے، لہن بھی بدل جاتا ہے، فضا بھی بدل جاتی ہے. انسان چند قطرے آنسو کے جو معرفت کے ساتھ انشاءاللہ ہوتے ہیں اور قابل قبول ہیں اللہ کی بارگاہ میں، لیکن اصل اس شخصیت کے بارے میں گفتگو نہیں ہو پاتی. لہذا آپ دیکھیں کہ امام کیا فرمانا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. البتہ الآن انکسر ظہری کافی ہے حضرت عباس کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے، لیکن حضرت تفصیل سے اگر نگاہ ڈالیں، وقال یا اخی کنت العلامۃ من عسکری ومجمع عددنا، یعنی اگر تم ہو تو تم ایک ہو، لیکن دشمن کے لیے کثرت ہے. یہ تمہاری موجودگی دشمن کے دلوں کے اوپر جو رعب طاری کیے ہوئے ہیں اور جو خوف طاری کیے ہوئے ہیں، اس سے پتہ لگا ہے تم ایک نہیں ہو، تم لشکر ہو میرے عباس. ومجمع عددنا فاذا انت غدوت الى الجهاد يؤول جمعنا الى الشتات. لیکن یہ میرے بھائی، اگر تم میدان جنگ میں چلے گئے تو ہمارا یہ پورا لشکر متفرق ہو جائے گا. عجیب بات ہے. وَإِمَارَتُنَا تَنْبَئِسُ إِلَى الْخَرَابِ. اللہ اکبر. اے میرے بھائی عباس، تمہارے جانے سے یہ میرا پورا قلعہ ڈھا جائے گا، حصار اور حفاظ ٹوٹ جائیں گے. اور اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں فقال العباس فداک روح اخیک یا سیدی قد ضاق صدری من الحیات الدنیا وارید ان اخذ السار من هؤلاء المنافقین. اور اس کے بعد امام نے فرمایا ہے، جب یہاں تک منزل پہنچ گئی تو امام فرماتے ہیں اب جانا ہی چاہتے ہو، لیکن ان چند جملوں کے ذریعے سے ہمیں یہ تو بتا دیا کہ کربلا میں عباس کی کیا حیثیت تھی، کیا منزل تھی، کیا مقام تھا، کیا درجہ تھا. یہی وجہ ایسا لگتا ہے کہ جب بھی جناب عباس کا میدان جہاد و جنگ میں جانا چاہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کوئی بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں عباس کو روکنے کا. لیکن جب جناب عباس نے یہ کہہ دیا کہ الآن قد ضاق صدری، یہ کب ہوا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ارباب مقاتل لکھتے ہیں، علماء نے جو نزاکتیں پیش کی ہیں وہ بیان کرتے ہیں. قاسم کا لاشا عباس کے سامنے آیا، اون محمد کے لاشے آئے، اکبر شہید ہو چکے ہیں، طفلان عقیل کے جنازے آ چکے ہیں، فرزندان عقیل کے، جناب مسلم کے بچوں کی شہادت ہو چکی. اب جناب عباس کی وہ کیفیت ہے جو آ کر کے کہتے ہیں الآن ضاق صدری. اور ہمارے ذاکرین پڑھتے ہیں امام کے جواب میں امام جناب عباس نے فرمایا آقا وہ لشکر کہاں ہے؟ یعنی آپ تو تک تنہا رہ گئے، اب بھی میں رہوں اور دیکھتا رہوں؟ نہیں، اب ہمیں اجازت دیے، ہم اپنے آپ کو قربان کرنا چاہتے ہیں.
اور یہیں سے پتہ لگتا ہے کہ اس کا مطلب جناب عباس علیہ السلام کو میدان کربلا میں لڑنے کو لیے تو بھیجا ہی نہیں گیا، اس لیے کہ ایسی ذمہ داری دے دی کہ اب جناب عباس کے ذہن کے اوپر جو چیز طاری ہے وہ یہ کہ ہم وعدہ کر کے آئیں پانی پہنچانا ہے۔ اس سے کیسے پتہ لگا یہ بات کہ جناب عباس کے ذہن کے اوپر جو چیز تھی سب سے اہم کہ ہم پانی پہنچائیں، یہ ان وصیتوں سے پہنچا۔ پتہ لگا کہ جب امام حسین آئے ہیں جناب عباس کے لاشے کو لے جانا چاہتے ہیں تو فرماتے ہیں نہیں آقا میرے جنازے کو نہ لے جائیے گا، اس لیے کہ ہم نے وعدہ کیا تھا آپ کی بچی سکینہ سے کہ میں پانی لاؤں گا لیکن لا نہیں سکا۔ اور کسی شاعر نے امام حسین علیہ السلام کی زبانی سے یہ چند شعر کہیں کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ عباس چلے تو گئے لیکن یاد رکھنا آج کے بعد سے وہ آنکھیں چین سے سوئیں گی جو تمہاری وجہ سے خوف راز میں جاگا کرتی تھی۔ اے عباس اب ان آنکھوں سے نیند اڑ گئی جن کو تمہاری موجودگی کا احساس تھا۔ یہی وجہ عباس جب جانے لگے کہتے ہیں عباس جاؤ بچوں کے خیمے میں جا کر مشکیزہ لے لو۔ یہ کیوں بھیجا؟ کہتے جب عباس اس خیمے میں پہنچے جہاں مشکیزے تھے، ذاکرین پڑھتے ہیں حالات کا اندازہ لگائے تو ایسا محسوس بھی ہوتا ہے ننھے ننھے بچے خالی مشکیزوں کو اپنے سینے سے لگائے پہ تھے، شاید کچھ نمی پہنچ جائے۔ عباس نے مشکیزہ لیا، فرات کا رخ کیا، ایک ہی ارادہ ہے کہ کسی صورت سے پانی پہنچ جائے، لیکن پانی کے لیے عباس میدان کی طرف بڑھتے ہیں۔ 4000 کا لشکر ہے جو نہر فرات پر قائم ہے کہ کسی کو آنے نہ دیں گے۔ عباس کے ایک ہی حملے میں وہ سارا لشکر متفرق ہوا۔ عباس نے اپنے گھوڑے کو ترائی میں ڈالا، مشکیزہ بھر کے اوپر آنا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک آواز گونجی، خبردار اگر یہ پانی پہنچ گیا تو کوئی ان کا مقابلہ نہ کر پائے گا۔ کہتے 4000 کا لشکر ایک ساتھ حملہ ہوا۔ عباس کا داہنا بازو اور پھر بایاں بازو، عباس کی رفتار میں کمی نہیں آئی۔ آپ سبھی لوگ کربلا گئے ہیں، آپ اس منظر کو سمجھ سکتے ہیں۔ جو لوگ نہیں گئے خدا ان کے لیے بھی زیارت کے وسائل فراہم کرے۔ اگر آپ دیکھیں ایسا ہی ہے، اس لیے کہ عباس جب تک شانے کٹے خیمے کی طرف بڑھتے رہے، اس لیے کہ پانی پہنچا دے۔ میرے ہاتھ نہ رہے تو نہ رہے، ارے پانی تو پہنچ جائے گا۔ لیکن کہتے ایک مرتبہ دشمن کا تیر مشک سکینہ پر لگا، بس عباس کی جیسے ڈھارک ٹوٹ گئی، ہاتھ کٹ چکے، پانی کیسے بھریں گے؟ بیضی اسنا میں کسی ظالم کا گرز تھا جو سر پر پڑا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ عباس نے ایک مرتبہ اپنے گھوڑے کا رخ موڑ دیا، سر پہ ضربت لگ چکی ہے، گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، زمین پر آئے۔ عباس جی اے بھائی اپنے بھائی کی مدد کیجئے۔ حسین ایک مرتبہ کربلا میں اس لشکر شام پر جھپٹ کر حملہ کرتے، آج تم نے میرے عباس کو مار ڈالا۔ عباس کی آواز تھی، ارے وقت کے امام نے کمر پر ہاتھ رکھا، یا الآن انکسر ظہری، اے میرے بھائی عباس میری کمر ٹوٹ گئی،
میری کمر ٹوٹ گئی. جناب امام صادق علیہ السلام اس منظر کو پیش کرتے ہیں. کہتے سب سے سخت دن اہل بیت رسول کے لیے اس دن تھا جب حمزہ شہید ہوئے. اس کے بعد سخت ترین دن وہ تھا جب چچا جعفر شہید ہوئے. کہتے سب سے زیادہ سخت دن وہ تھا جب میرا چچا عباس مارا گیا. کیوں بھائی کیوں؟ کہتے آئیے میرے عزیز دوستو، عباس گھوڑے سے گرے، دشمن میں ایک صدا گونجی، حسین مار دیے گئے، حسین مار دیے گئے، حسین قتل کر دیے گئے. جب لشکر چھٹا تو دیکھا عباس مارے گئے. لشکر والوں نے کہا ارے تم نے تو کہا تھا حسین مارے گئے. ارے حسین تو زندہ ہے. کہا نہیں تمہیں نہیں پتا، ارے عباس کے مرنے سے حسین ختم ہو گئے، عباس کے مرنے سے ختم ہو گئے. میں بھی خدا سلامت رکھے ان نوح خانوں کو، خدا سلامت رکھے ان نوح خانوں کو. فارسی نوح خان ایک کلپ، اس کی میں آتے آتے کلپ سن رہا تھا، گھر میں گونج رہی تھی، بچے سن رہے تھے. وہ جناب عباس کے مذاہب پڑھنا چاہتا تھا، لیکن اس نے شروع کہاں سے کیا پتہ ہے؟ کہتا ہے بعد رسول کے بعد دشمن کو پتہ لگ گیا علی کو مار نہیں سکتے، علی کو ختم نہیں کر سکتے جب تک فاطمہ زندہ رہے گی. کہتے اگر علی کو مارنا ہے تو پہلے فاطمہ کو قتل کرنا ہوگا. وہ نوح خان یہیں سے گریز مارتا ہے. کہتا ہے سنو، کربلا میں بھی جان اور روئے حسین عباس دے. دشمن نے عباس کو مارا. بس میں زحمت تمام کر رہا ہوں. حسین میدان میں آتے، زمین سے کچھ اٹھانا چاہتے، کیا اٹھا رہے پتا آپ کو؟ اس لیے جنازہ پہلے نہیں ملا، پہلے ہاتھ ملے. کہتے جب عباس کے کٹے ہاتھ اٹھانے لگے تو لشکر شام سے مسخرے کے طور کے اوپر جملہ کشی ہونے لگی. اے فاطمہ کے بیٹے زمین سے کیا اٹھا رہے ہو؟ ارے یہ سننا تھا. حسین نے ایک مرتبہ آواز دی، اے عباس، اے عباس تم نے دیکھ لیا نا، تم کو کیوں نہیں بھیج رہے تھے؟ یہ مجھ کو، یہ میری ماں نے، میری ماں کا نام لے کے پکار رہے، یہ میری ماں کا نام لے کے پکار رہے، یہ میری ماں کا نام، یہ میری ماں کا نام لے کے پکار رہے. عرب کلچر میں کسی کو ماں کے نام سے نہیں پکارا، کسی کو ماں کے نام سے نہیں پکارا. بس ختم کی مجلس، میں نے ختم کی. حسین نے علم عباس لیا. لاشا نہیں لے جا سکتے کیونکہ عباس نے منع کر دیا. عجیب وصیت ہے، عجیب وصیت. آقا میرا جنازہ نہیں لے جائیے. کیوں؟ دو سبب بتائے. ایک تو آپ کی بیٹی سے وعدہ کیا ہے، وعدہ نہیں نبھا پائے، اور دوسری بات وہ آقا آپ نے کہا تھا نا کہ ہم آپ کے لشکر کے علمدار ہیں، ہم آپ کے لشکر کی علامت. آقا اگر یہ بیویاں ہم کو اس حال میں ٹکڑے ٹکڑے دیکھیں گی، ان کے حوصلے ٹوٹ جائیں گے، ان کے حوصلے ٹوٹ جائیں گے. ارے عباس، امام فرماتے ہیں عباس خدا تم کو بہترین جزا دے. ارے نظر دنی، تم نے جب تک زندہ رہے اپنے بھائی کی مدد کی. مرنے کے بعد میرا خیال ہے، مرنے کے بعد میرا خیال. علم عباس لیا، پرچم عباس لیا، خیمے کی طرف آئے. خبر تو دینا ہے نا، سکینہ بچوں کو جمع کی ہوگی، ہے نا؟ حالات یہی بتا رہے نا، بچوں کو جمع کی ہوگی. چچا گیا ہے، میرا چچا گیا ہے، پانی لائے گا.
اب تک جو بھی وعدہ کیا ہمیشہ نبھایا ہے. کچھ دیر بعد علم نظر آیا. ارے سکینہ کی امیدیں بڑی. آ گیا میرا چچا, آ گیا میرا چچا. سنیں, مقتل نے ایک جملہ لکھا, استنباط آپ کے حوالے ہے. مقتل نے یہ لکھا, بابا میرا چچا کہاں ہے؟ بابا میرے چچا کہاں رہ گئے؟ میں تو کہتا ہوں کہ سکینہ آگے بڑھی ہوگی. اپنے باپ سے کہا, بابا ہمیں پیاس نہیں لگی ہے. بچوں تم بتاؤ تمہیں پیاس لگی ہے؟ نہیں نہیں ہمیں پیاس نہیں لگی ہے. میرے چچا کو واپس بلا دی. پروردگار تجھے عباس کے کٹے بازوؤں کا واسطہ, اس خطہ ارض سے اس بیماری کو ختم کر دے. پروردگار تجھ کو واسطہ باب الحوائج کا تمام عزاداروں کی حفاظت فرما. پروردگار ہمارے ملک میں حالات بد سے بدتر ہو رہے. پروردگار ارے ہمارے ملک کے اوپر بھی ایک عنایت خاص کر لے. جو علماء ان کو اپنی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کرا دے. پروردگار جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے ظالموں کو نیست و نابود کر دے. مظلوموں کی حفاظت فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. جتنے مریض ہیں خاص طور سے اس بیماری میں, پروردگار تجھ کو واسطہ کربلا کے شہیدوں کا جلد سے جلد شفا عاجل عنایت فرما. جو لوگ اس بیماری میں اس دنیا سے چلے گئے, خاص طور بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو ہم لوگ قریب سے جانتے ہیں, عزادار تھے, محب تھے, اہل بیت کی عزا میں بہت پیش رہتے. پروردگار ان کے درجات عالی سے متعالی فرما. ان کو جوار ائمہ میں جگہ عنایت فرما. پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعنا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا.